ضرور شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہودیوں کی جو ہے یہودیوں کے اوپر جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، ان خلاف ورزی کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ ہمارے حکموں کی تعمیل بالکل کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے نبی کی بات کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ پتھر ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، کچھ جیسے نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نہروں سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے کی شکل میں پانی نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح یاقوت ہے یا اور زمرد ہے یا مرجان ہے، ان کو جو ہے اللہ پاک جو ہے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں ان سے اپنی بدن کی قوت کے لیے تمہارے کشتے تیار کیے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے من خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اوپر پہاڑوں سے جو گرتے ہیں گویا کہ یہ پتھر کا اللہ کے دربار میں سجدہ ہوتا ہے، اس لیے اب فرمایا کہ پھر بھی جو ہے تم اس سے عقل حاصل نہیں کرتے، تم پھر بھی پتھر سے بھی زیادہ جو ہے تم سخت ہو چکے ہو کہ پتھر سے بھی کچھ لوگ فائدہ لیتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے کہ کسی کے اندر سے پانی نکلتا ہے، کسی کے اندر سے جو ہے چشمہ نکلتا ہے، اور کچھ لوگوں کے کشتوں کے کام آتا ہے، لیکن تم تو او اشد قسوہ اس پتھر سے بھی تم سخت ہو چکے ہو۔ یہ کس کی مثالیں اللہ دے رہا ہے؟ یہودیوں کی مثالیں اللہ دے رہا ہے۔ اب انہی باتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے اور مسلمانوں پہ فٹ کی جائے تو مسلمانوں پہ بہنی اسی طرح فٹ ہوتی ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے جو ہے یہودیوں کو فٹ ہوتی ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو کس چیز کی؟ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے۔ اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے وہ یہودی جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کے کیا وقد کان فریق منہم، حالانکہ ہو چکا ہے ایک لوگ ان میں سے ایسا بھی یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کا کلام، سنتے ہیں اللہ کا کلام، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے بعد بدل ڈالتے ہیں اس کو، اس کے سمجھ لینے کے بعد، اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کلام کو بدل ڈالتے ہیں، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، تم اس سے توقع رکھتے ہیں یہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے؟ شروع میں احادیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ یہودیوں کی تھوڑی سی موافقت کر دو تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ ان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ علیہ السلام کی زلفیں تھیں، آپ علیہ السلام زلفوں کے اندر مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، کیونکہ یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے، کسی طرح پیچھے کر دیتے تھے، تو حضور علیہ السلام کی شروع میں ان کی موافقت کے لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کا نبی مجھے تسلیم کر لے، اب اللہ کی طرف سے جو ہے یہ نرمی تھی، تو اسی طرح ہی پیچھے کر لیتے تھے۔ مشرکین اس وقت مانگ نکالا کرتے تھے، مشرکین کی مخالفت کرتے تھے اور یہودیوں کی موافقت کرتے تھے،
تو ہوا اس طرح کے اس پر بھی یہودیوں نے ایسا کر دیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا. تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے, قد ان کا درمیانہ ہوگا, آنکھیں ان کی کالی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی, اور بال ان کے گنگریالے ہوں گے, یعنی تھوڑے سے مڑے ہوئے گنگریالے کی طرح اب اس طرح ہوں گے, اور چال ڈھال کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے ان کے جو علماء تھے, حدیث پاک میں آتا ہے, بعد میں 14 کا ذکر بھی کتابوں میں آتا ہے, لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 ان کے جو علماء ہیں اگر ان میں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو دنیا تو جو ہے کفر کے اندر جو ہے جتنے بھی یہودی رہ رہے ہیں, کوئی بھی یہودی جو ہے مسلمان ہونے سے جو ہے خالی نہیں رہے گا, بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. لیکن ان 10 میں سے صرف ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, اور عبداللہ بن سلام بھی گھر کے بہت بڑے تھے, ان کا والد بھی یہودی تھا اور ان کے والد بھی بڑے عالم تھے تورات کے, یہ بھی تھے. انہوں نے جو ہے ان کو پہلے وہ بہت سچا سمجھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, لیکن جیسے ہی مسلمان ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی گواہی میری گواہی عبداللہ بن سلام دے تو تم مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے جی, بالکل ضرور مانیں گے. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اندر سے باہر آ جاؤ, اب اندر سے باہر آئے اور کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اب انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو بھی جھوٹا, تیرا باپ بھی جھوٹا, تیرا خاندان بھی جھوٹا, فلاں 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 فلاں, ہم نے تمہارے اوپر اعتبار کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب پہلی بات سے بدل چکے ہو, پہلی بات سے کیوں تم بدل جو پہلے تم کہتے تھے عبداللہ بن سلام اگر کہتے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, لیکن اب تم بدل. یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنی بات پھیرتے نہیں ہیں, مستقل مزاجی ان کے اندر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا, کافی تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم, طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے جو ہے باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے, حتیٰ کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. تو ایک گروہ ان میں سے جو سچا مسلمان تھا الگ ہو کر ایک بستی میں آباد ہو گیا, وہ الگ سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اب یہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے تھے. اب اللہ فرماتے تم اس توقع کے اندر ہو کہ ایمان وہ لے آئیں گے, بندہ کہتے نہیں مجھے توقع ہے جی کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں موافقت کی. زلفوں کا واقعہ کہ حضور نے مانگ نہیں نکالی. اب پھر اس طرح ہوا کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے عاشورہ کا, حضور علیہ السلام نے حکمن پھر بعد میں حکم دیا کہ اب یہ چونکہ موافقت نہیں کرتے اور اللہ کا کلام بھی نازل ہو چکا ہے کہ تم جتنی بھی تبلیغ کر لو, کوشش کر لو, یہ مسلمان نہیں ہوں گے, اس لیے کہ یہ ہٹ دھرم ہے, اور یہ ایسے ہٹ دھرم ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کر ڈالی جو ان کے نبی کے اوپر جو اللہ نے نازل کی, اللہ پاک نے ان کو دی تھی. اب ہوا اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم ایسے کرو کہ اب مخالفت شروع کرو. ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے. حضور علیہ السلام نے ان کی مخالفت کے لیے کہا کہ تم اپنے بالوں کو کالے رنگ کے علاوہ باقی جو بھی رنگ دے سکتے ہو اس کا رنگ تبدیل کرو, یعنی اس میں یہ مہندی کا رنگ ہے, مہندی کو بسمے کے اندر مکس کر کے براؤن کلر سا بنا دو, اس طرح یہ رنگ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے, ان کا ایک دفعہ آئے تو بال بالکل سفید ایسے تھے جس طرح کہ اس وقت ایک درخت ہوتا تھا, اس کی مانند جو ہے ان کے بال تھے بالکل سفید. حضور نے فرمایا ان کے بالوں کو بدل ڈالو, ان کے بالوں کو رنگ سے بدل ڈالو. تو یہاں سے بھی ابو بکر صدیق کی سنت, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سنت کی یہ مہندی لگایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا ہوں یہودیوں کی مخالفت کرو, یہودی رنگ نہیں لگاتے, تم رنگ لگاؤ. عاشورہ کا روزہ وہ رکھتے ہیں, تم 9 کا روزہ ساتھ میں ملا دو تاکہ مخالفت ہو جائے. اب حضور علیہ السلام کے قد کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں جو ذکر ہوا تو ان میں کچھ گروہ ایسے تھے کہ کچھ پڑھے لکھے تھے, تورات کو جانتے تھے, اور کچھ ایسے تھے یعنی اس طرح پڑھے جس طرح آج مسلمان قرآن پڑھتا ہے. طلباء آ جاتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے ان کو پتہ نہیں پتا, یہ تو عالم کو ہی پتہ ہوتا ہے. اب تفسیر علماء نے کی ہوتی ہیں, ترجمے علماء نے کیے ہوتے ہیں. اب جب عالم کے پاس آتے تھے تو عالم اس کی تعویل کر لیتا تھا, اس کی تعویل کر لیتے.
کہتے ہیں نا یہودیوں کے اندر دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں تھی، یا تو بندہ مقتدا بنتا ہے یا بندہ جو ہے اقتدا کرنے والا بنتا ہے۔ اب ان میں مقتدا بننے کی صلاحیت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ہٹ درم تھے، ان کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ چیز رکھی نہیں تھی، اور وہ مطابعت بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر مطابعت کی بھی استعداد نہیں تھی، وہ بالکل اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ حضور مقتدا تھے، صحابہ اتباع کرنے والے تھے۔ اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اتباع کرنے والا ہو تو وہ مخلص ہو، اندر سے وہ کیا ہو، وہ مخلص ہو۔ جب مخلص ہوگا تو اتباع کرے گا کہ مقتدا جو کچھ بول رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہودیوں کے اندر یہ باتیں نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کو بھی جھٹلایا، یقتلون النبیین بغیر حق، اپنے نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، اپنے نبیوں کو ناحق۔ اور ان میں سے ایک گروہ اس طرح تھا، ایک گروہ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو بالکل ان پڑھ تھا، آگے ان کا ذکر بھی آئے گا۔ وہ ان پڑھ گروہ کیا کہتا تھا، اب اس بات کو سمجھے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ہو چکا ہے گروہ ان میں سے ایسا بھی، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتے ہیں کلام اللہ کا، تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر بدل ڈالتے، يُحَرِّفُونَهُ، پھر بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوا، بعد اس کو سمجھ لینے کے، بعد اس کو سمجھ لینے کے بدل ڈالتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہی واقعہ ہے جب آپ کو یاد ہوگا پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو کوئی دور پر موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، تو اس لیے لے کر گئے کہ یہ اپنی کانوں سے اللہ کا کلام سن لیں اور اس کی تصدیق کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہٹ درمی کی، تو اللہ نے ایک بجلی گرائی ان کے اوپر، وہ راکھ بن گئے، وہ راکھ بن گئے۔ جب وہ راکھ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، اب پھر زندہ کیا اور پہاڑ کو ان کے سر پہ لا کے رکھ دیا، وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور امتوں کو اللہ نے رکوع عطا نہیں کیا تھا، یہ رکوع صرف اس امت محمدیہ کو اللہ نے عطا، قیام ہوتا تھا اور سجدہ ہوتا تھا، قیام اور سجدہ ہوتا تھا، یہ ان کی نماز ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں، لیکن وہ 2 بھی نہیں پڑھتی، فجر کی نماز ہوتی تھی اور عصر کی نماز ہوتی نہیں پڑھتی، بالکل جو ہے ہٹ درم ہو چکے تھے۔ آج ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، جمعے کی تو پڑھ لیتے ہیں کم از کم۔ اب آگے دیکھیں گے، وہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ جو ہے پھر بات کریں گے۔ تو پہاڑ کو جب اوپر کیا ان کو منوانے کے لیے، اب پہاڑ کے موسیٰ خدا سے دعا کر، اللہ شابہ جلدی کر، ہم مانیں گے، بالکل مانیں گے، ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب تصدیق کر لی، جیسے ہی اپنی قوم کے اندر آئے تو اپنی قوم کو کہا، آج خدا کا کلام سن کے آ گئے؟ جی بالکل خدا کا کلام سن کے آ گئے۔ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ جو باتیں تمہیں آسان لگتی ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اور جو تمہیں مشکل لگتی ہے ان کو چھوڑ دو، جو تمہیں آسان لگتی ہے ان پہ عمل کرو، جو تمہیں مشکل لگتی ہے ان کو چھوڑ دو۔ تورات کے اندر رجم کی بات موجود ہے کہ سنسار کر دو، زانی آدمی جو شادی شدہ جو ہے زنا کر لے اس کو سنسار کر دو، لیکن وہ تعویلیں کرتے تھے، آگے جا کے بتا دیا کرتے نہیں جی اس کا منہ کالا کر دو، اس کو گدھے پہ بٹھا دو، اور پھر جو ہے بازار کے اندر اس کو پھرا دو، اور یا اس کو جیل دے دو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو مارو نہیں۔ یہ تعویلیں کرتے تھے، یہ ان کے مولوی کرتے تھے، عام بندے کی طاقت تو نہیں تھی نا، ان کے مولوی۔ اللہ پاک جس کو آگے بیان کرے گا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کے بعد ثم یحرفونہ، پھر اس کو تحریف کرتے تھے، تحریف الکتاب جو کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر تحریف کر لیتے تھے۔ کیوں؟ بات ادھر ایک کی تھی، اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیری بات کے اوپر چلیں گے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں گے، اسی تورات کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے۔ اپنی قوم میں آیا تو کیا کہہ دیا، انہیں کہ اللہ بات آ کر جی جڑے تے آسانی میں عمل کر سکو ٹھیک ہے، نہ کر سکو تو خیر کوئی گل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر تو تم نے یہ وعدہ کیا تھا، اب یہاں پہ بدل گئے ہو۔ ضرب من بعد ما عقلوا، بعد اس کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی آیات کو بدل ڈالتے تھے۔ اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، 2 عملی لوگ جو ہوتے ہیں، 2 عملی، پیچھے گزر چکا ہے نا منافقین کے بارے میں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ عملی منافق آج بھی موجود ہے، اعتقادی منافق الحمدللہ مسلمانوں میں تقریباً نہیں ہے، لیکن عملی منافق تقریباً ہر دوسرا بندہ ہے،
अमली मुनाफिक, नमाज नहीं पढ़ता तो अमली मुनाफिक है, रोज़ा नहीं रखता तो अमली मुनाफिक है, इसी तरह झूठ बोलता है तो अमली मुनाफिक है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाया वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, और जब वो मिलते थे उन लोगों से, आमनु जो ईमान ला चुके हैं, यानी पक्के मोमिनों से जब मिलते थे, सहाबाए किराम से, सहाबाए किराम कालू तो कहते थे आमन्ना, हम भी ईमान लाए, हम भी ईमान लाए, ਅਸੀਂ भी ईमान वाले हैं जी, ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਡੇ जमात ਦੇ ਬੰਦੇ हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ताकि राज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कुछ इधरों भी निकल जाओ। ईमान वाले हैं, ਅਸੀਂ भी आमन्ना व इज़ा खला, और जब वो अलहदा हो जाते थे, खलवत में चले जाते थे, अपने जो है अपने वो उनके शयातीन जो थे, बड़े जो थे, जो दूसरी जगह इरशाद अल्लाह फरमाते हैं, तो फिर जब वो अलहदा होते थे, बादों मिला बादिन, एक दूसरे के पास इकट्ठ कर लेते थे। कालू तो कहते थे अतुहद्दिसूनहुम, के तुम बता देते हो उन्हें, तुम बता देते किन्हें जी, बिमा फतह अल्लाह, वो राज जो खोले हैं अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, ताकि हुज्जत करे तुमसे उसकी वजह से तुम्हारे रब के पास, यानी आखिरत में मुसलमान तुमसे लड़ना शुरू कर दे। कौन सी बात थी? ये बात थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके ऊपर कुरान उतरेगा, उसके कुरान के ऊपर तुमने ईमान लाना है। हुजूर का दरमियाना कद है और हुजूर की आंखें इस तरह काली स्याह हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल गुंदरियाले हैं। हुजूर पाक का चाल ढलन इस तरह है। और तो वो क्या कहते थे उनके उलमा, वो कहते ये राज की बात न बताओ इनको कि हमारे कलाम में ये बात लिखी हुई है। अब लोगों से कहते थे वो नबी ऐसा आएगा जिसका कद लंबा होगा, वो नबी इस तरह आएगा जिसकी आंखें नीली होंगी और उसके बाल बिल्कुल लंबे लंबे होंगे, उसके बाल बिल्कुल लंबे लंबे। तो अब वो कंफ्यूज कर देते थे। हालांकि किताब में क्या लिखा है और बात बता क्या रहे हैं, तो अल्लाह उसको बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते जब आपस में मिलते थे तो राज की बात को किताब वाली है जो वो न बताओ, वरना तो कल क़यामत के दिन ये हमारे ऊपर हुज्जत कायम करेंगे कि हमने जी इनको बताया था, इन्होंने नहीं माना था, या अब जो है इनकी ईमान की हमने फिक्र की थी, इन्होंने नहीं माना था। लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास इनके पास हुज्जत आ जाएगी। अफला ताक़िलून, बस क्या तुम अकल नहीं रखते? अकल नहीं रखते यानी हिक हो जाओ, मुसलमाना कोई गाले न दसो, लेकिन मुसलमान मजाक जरूर अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, मुसलमान मजाक जरूर करो। इस वास्ते मजाक करो कि तुसी आखो असी मुसलमान हाँ, तुम कहोगे कि हम, आप कहेंगे हम मुसलमान हैं, तो जब आप मुसलमानों के बारे में ये कहेंगे कि हम भी मुसलमान हैं, तो उनकी राज की बातें जो अंदर की तुम्हें पता चल जाएगी। तुम जब अपने लोगों के पास जाओगे तो उनके राज को अफशा कर दोगे, जब अफशा करोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें उनकी जड़ें काटने का मौका आसानी से मिल जाएगा। और इसी पर मस्जिद ज़िरार कायम हुई। मस्जिद ज़िरार जो कुबा के साथ जगह आज भी मौजूद है, वो इसी पर कायम है। ये यहूदियों का मरकज़ था जिसको मस्जिद ज़िरार के नाम से जो है कुरान ने जो है जिक्र किया। अब मस्जिदन ज़िरारन, लिताक़दू मेरे ख्याल पे से अल्फाज आते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो मस्जिद ज़िरार जिसमें खुफिया जो है मीटिंगें किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ। और यहाँ क्या कहते थे, ये तो अमली लोग थे, ये तो अमली लोग थे, ऊपर से मुसलमान, अंदर से काफिरों के साथ मिले हुए, यानी एतिकादी मुनाफिक, एतिकादी मुनाफिक। अब आगे क्या अल्लाह फरमाते हैं जी, अवला यालमूना, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमु, कि अल्लाह तो जानता है। अब मेरे और आपके अकीदे पे बात है, मा युसिर्रूना व मा युलिनून, जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। आपका ये ईमान है कि अल्लाह हम जो छुप कर करते हैं वो भी जानता है और अल्लाह वो जो हम ज़ाहिर करते हैं वो भी जानता है ईमान के नहीं है? हमारे दिल में जो बातें आती है, दिमाग में आती है, ये आंखों की खयानत जो होती है और हाथों की खयानत जो होती है, अल्लाह इसको जानता है कि नहीं जानता? बंद कमरे के अंदर हम जो गुनाह करते हैं, अंधेरे के अंदर करते हैं, अल्लाह वो जानता है कि नहीं जानता? बिल्कुल जानता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इसी तरह यहूदी भी जाना करते थे, अल्लाह जी को ये पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या करते थे, मानने के लिए तैयार, अमल करने के लिए तैयार नहीं होते थे। वमिनहुम उम्मियूना, ये उन अनपढ़ों की बात आ गई जिसका मैंने पहले जिक्र किया। वमिनहुम, बाद उनमें से अनपढ़ हैं, बाद उनमें से क्या है, अनपढ़ हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, किताब पढ़ी कोई नहीं से हो,
بس دو چار گلا رٹی رٹائیے یاد کیجیے پہ جی کیڑی گلا لا یعلمون الکتاب جو نہیں جانتے کتاب کو. کون سی کتاب کو نہیں جانتے جی؟ تورات کو جانتے ہیں. الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. ہاں جھوٹی آرزویں ان کی ہوتی تھی. جھوٹی عرضیں کیا ہوا انہم الا یظنون اور وہ کچھ نہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں. وہ گمانی گلا جڑی ہونی ہے نا جی افواہ جڑی ہونے وڈ وڈیرے جڑے رٹا گئے نا جی وڈ وڈیرے جڑے رٹا کے گلا یہ بڑھیاں مائیاں اور بڈھے جڑے دادا نانا جس کو چارپائی تے اپنے کول بچے لٹانے تو کسے کہانیاں جھوٹیاں سچیاں ساریاں پہ سنانے بندے کے دماغ میں وہ پک جاتی ہے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو جب قرآن کی بات آتی ہے یا حدیث کی آتی ہے تو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہی بات پکی ہوتی ہے اس کے ذہن کے اندر. اب دیکھیں ایک بات مجھے یاد آئی. ہمیں شروع میں بڑوں سے یہ سکھایا گیا کہ مسا اس طرح کا. دیکھیں یہ مسا یہ کتنا لمبا چوڑا ہے, کتنا لمبا چوڑا ہے. جب کتابوں میں پڑھا کہ حدیث میں تو صرف یہ آتا ہے سر کا مسا, کانوں کا مسا, گردن کا مستحب. اب ذہن کافی عرصے تک ماننے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کر لے تکیے ہو جاسی, کر لے تکیے ہو جاسی. وہ ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. اب پھر کہا کہ بھائی جناب قرآن حدیث تو یہ کہتا ہے. اب قرآن تو صرف مسے کا سر کے مسے کا ذکر کرتا ہے, حدیث میں چلو کانوں کا ذکر بھی آ گیا ہے. اور صحابہ کرام کی جو ہے روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی گردن کا مسا بھی کیا, چلو مستحب ہو گیا. اب یہ والا آگے کی طرف والا, اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, اب یہ چیزیں نہیں. تو جب بندہ شروع میں کوئی بات پکا لیتا ہے تو پھر اگر قرآن حدیث کی سامنے آ جائے تو بندہ ذہنی طور پر اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا. تو ان میں وہ ان پڑھ لوگ اس طرح تھے کہ ان ان پڑھوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, جس یہودی کا ختنہ ہوا ہوگا اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے, اس کو جہنم میں نہیں چھوڑیں گے. یا یہ ہوگا کہ جتنی ہماری قوم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس بچڑے کی پوجا کے بقدر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پھر اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا. یہ جنت صرف اور صرف یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے, ان کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ باقی اس میں کوئی دنیا کا بندہ داخل نہیں ہو سکے گا. ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا, وہ گمان کے اوپر چل رہے تھے. اور یہاں مسلمانوں کا عقیدہ کیا بنا تھا کہ جو اللہ رسول کی تابعداری کرے گا وہی صرف اور صرف کدھر جائے گا, جنت میں جائے گا. اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک نبی آئے گا, آپ نے پھر اس کی اتباع کرنی ہے. اور قرآن تو تمہارے تورات کی تصدیق کرتا ہے, تمہاری تورات بھی قرآن کی تصدیق کرتی ہے. اب ہمارا تو ایمان ہے نا تورات کے اوپر, ایمان ہے کہ نہیں ہے جی؟ تورات کے اوپر ہے, انجیل کے اوپر ہے, آسمانی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ. آسمانی سب کتابوں کے اوپر جو صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی, جو بڑی کتابیں نازل ہوئی, سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے. یہ جائے کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا, لیکن بہرحال ہمارا ایمان تو ہے. جو اصلی کتاب تھی اس کے اوپر ہمارا ایمان تو ہے, ایمان تو ہے نا. اب یہودی جو ہے ہر دھرم ہو چکے تھے, یہودی اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے پھر ان کے اوپر لعنت کی. اللہ نے کہا تم نبیوں کے مخالف, تم اللہ کے مخالف, تم خدا کی باتوں کو سننے کے بعد اس کی کتاب کے اندر تحریف کے جو ہے باتوں کے اندر پڑ گئے اور اپنے دوسرے کے مطابق جو ہے تم نے فتوے دینے شروع کر دیے. اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں, اللہ آگے بھی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا کہ یہ کتاب تھوڑی سی بات کے اوپر فتویٰ دے دیا کرتے تھے اور اپنی بات کو بیچ ڈالا کرتے تھے. اب امت کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اس کو کوئی پیسے دیتا تھا جی, کوئی مسئلہ پیش آ جاتا, اے جی پیسے لے لو تو فتویٰ ذرا بدلا دو. وہ فتویٰ بدلا کے رکھ دیتے, سمنن قلیلا, کہتے میرے کلام کو تم نے, میری باتوں کو تم نے معمولی سی جو ہے تھوڑی سی جمع پونجی کے بقدر جو ہے آپ نے بیچ ڈالا, آپ نے بہتر. اب ان یہودیوں کو دیکھیں, آج بھی مسلمان کو شرک اور بدعات عام ہو چکی ہیں, شرک اور بدعات عام ہو چکی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے اور اتنے شرک و رسومات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے جو اسلام کے ساتھ ٹکر کھانے والی ہوں گی.
کہ ایمان کا بچانا، اسلام کا بچانا، جو اس کے اندر ایمان موجود ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے لے جائے۔ انگارے کو بھی پکڑ سکتا ہے؟ انگارہ کوئی پکڑ سکتا ہے جی؟ انگارہ جانتے ہو کہ نہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں انگارہ؟ آگ پکڑ کے کوئی لے کے جا سکتا ہے؟ اور وہ آگ بھی بجھنے والی نہیں، پکی لے لو اور ہاتھ میں رکھ دو۔ فرمائیں ایسا وقت آئے گا، آج اگر آپ خاندان والوں کو کہتے ہیں جی کوئی فوت ہو گیا تو بس صرف یہی حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کرو اور اس کے پیچھے خیر خیرات کرو، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا پہلے دن ہی دے کے پکاؤ۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا جی؟ دیکھو اب آپ تو کون سی بات کہہ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات کہہ رہے ہیں۔ ایصال ثواب تو بعد میں ہو سکتا ہے، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ نہیں جی چارپائیاں جا رہی ہیں جی، ہمارے علاقے میں تو تقریباً اب ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے، ایک چارپائی مردے کی اور ایک چارپائی ساتھ میں توشے کی جا رہی ہے۔ وہ بھائی یہ کیوں؟ اب ان پڑھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرشتوں کے لیے جو ہے لے کے جا رہے ہیں کوئی رشوت، تاکہ رات کو اس کو کچھ نہ کہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ پھر دیکھو جی قرآن پاک ہوتے ہیں مردے کے سرانے رکھے، قرآن پاک کا ادب احترام اتنا ہی ختم ہو چکا ہے کہ تم مردے کے سرانے اس کو لے کے جا رہے ہو۔ چلو رکھنے بھی ہے مسجد کے اندر تو ادب کے ساتھ اٹھا کے لے کے جاؤ۔ بندہ جو زندہ ہے وہ بندہ اٹھا کے لے کے جائے۔ زندہ تھا تو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، مر گیا تو اب اس کے ساتھ قرآن پاک بھی لے جاؤ جی، اب یہ بھی لے جاؤ وہ بھی لے جاؤ۔ تو اگر کسی کو بات سمجھاؤ تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ خاندان آپ کے ساتھ خاندان والے چھوڑ دیں گے، آنا جانا چھوڑ دیں گے، تعلقات ختم کر دیں گے۔ ایصال ثواب منع نہیں ہے، ایصال ثواب، لیکن طریقہ ہے اس کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ تم غریب لوگوں کو دو، غریب لوگوں کو بھی ایسے طریقے سے دو کہ ان کی عزت کا خیال رکھ کے دو۔ اب ہر کسی کے سامنے تم ان کو دو گے تو ان کی عزت پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا جی؟ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ ان کے گھروں کے اندر کیا ہے جی؟ وہ سفید پوش آدمی ہے، اندر سے بالکل غریب ہے، اس کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، ان کے گھر میں بیماری ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اور آپ جا کے لوگوں کے سامنے اگر کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو وہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ خوددار آدمی ہے، اس کے اندر جو ہے جو اللہ پاک نے غنی ہونا اس کو نصیب کیا ہے، غنا جو اس کے اندر ہے، وہ کبھی بھی آپ کی طرف جو ہے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو کیوں اس طرح نہیں کرتے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس کے گھر میں خفیہ طریقے سے پہنچائیں، آپ کے مردے کو بھی ثواب ہو جائے اور وہ بھی خوش ہو جائے؟ لیکن کوئی تیار نہیں۔ شادیاں، اب شادیوں کے اوپر ٹوٹلی رسومات ہماری کون سی ہیں؟ ٹوٹلی رسومات بھی ہندوانہ رسومات، مہندی لگاؤ جی، مسلمان بھی مہندی لگاتے ہیں جی، وہ مہندی، اب وہ پرائی عورتیں آ کے مہندی لگاتی ہیں جی، مسلمان کے ساتھ تو اب دیکھو کسی عورت کا ہاتھ سوائے محرم کے اس کے ساتھ ٹچ ہونا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ صرف اور صرف قرآن میں چوتھے پارے کے اندر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم، یہ چند رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تیری بیوی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ سکتا ہے، تیری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ سکتا ہے، تیری بہن کا آ سکتا ہے، تیری پھوپھو کا آ سکتا ہے، تیری خالہ کا آ سکتا ہے، تیری رضائی ماں کا آ سکتا ہے، اور تیری اگر پھر بھی تو آگے کی طرف جائے تو تیری بیوی کی جو ماں ہے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں۔ ورنہ تو علماء آج اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ اگر اپنے نکاح کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کوشش کرو اپنی جو ساس ہے اس کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ نہ دو، اگر وہ جوان ہے خاص طور پر، اس لیے کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ظاہر الفاظ میں لکھے کہ ان کو بول دیو کہ میرے اندر تو کرنٹ موجود ہے، آپ کے اندر بھی کرنٹ ہے، بجلی کی تار ہے، جڑے گی تو پھر تو خراب ہو جائے گا کام، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس لیے بات کی ہے، فرمایا کہ یہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو حالات سارے کے سارے بدل جائیں گے، اور حالات اگر بدل گئے تو مسلمانی کے اندر ہندوانہ رسومات کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ بات ہے اور دوسرے درس کے اندر یہ باتیں سمجھائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرما دے اور دین پر صحیح معنی چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ
صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حاضری کی حاضری اللہ قبول فرما، یا اللہ تمام کے لیے آزاد کی مرادوں کو جلدیات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرضداروں کو سے خلاصی نصیب فرما، مومنین سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت کی فردوس نصیب فرما، سنت کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے کی توفیق نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔